السلام علیکم، کیسے ہیں ساتھیو؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور جو لوگ ابھی سہایک اردو انوادک اور اردو انوادک کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آج کا یہ کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے اس کلاس میں ہم فعل کا بیان کریں گے، بیان پڑھائیں گے، اور اس میں زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں اور فعل کے کتنے اقسام ہیں، جو 6 اقسام ہیں، اس پہ آج بحث ہوگی۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ویڈیو بہت ہی کارگر ثابت ہوگا، چونکہ سہایک اردو انوادک اور اردو انوادک میں اردو گرامر یعنی اردو قواعد جو ہے 100 نمبر سے پوچھا جاتا ہے۔ اردو قواعد، مختصر نویسی اور موزون نویسی تینوں ملا کر کے 100 نمبر سے آپ سے پوچھا جائے گا، اس لیے آپ کو یہ چیز معلوم ہونا بہت ضروری ہوگا۔ چلیے ساتھیو چلتے ہیں کہ اوپر لکھا ہے فعل۔ کیا ہے فعل؟ فعل کا معنی کیا ہے؟ فعل کا معنی ہے کام۔ کیا ہے دوستو؟ فعل کا مطلب ہے کام کرنا۔ فعل کا مطلب کام کرنا۔ اب کام جو ہوگا ساتھیو کسی نہ کسی زمانہ میں ضرور ہوگا، کسی نہ کسی زمانہ میں۔ آپ کو بتایا ہوگا کہ جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کی لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے موضوع، دوسرا ہوتا ہے محمل۔ تو موضوع پھر آ کر کے موضوع کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں؟ جو اسم کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کو ہم نے باضابطہ، اسم معرفہ، اسم نکرہ، ساری چیزوں کو ہم نے کلاس میں پڑھایا۔ اب فعل کے اوپر آتے ہیں۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فعل کا اصل لفظ کیا ہے؟ فعل کا معنی ہے کام کرنا۔ کیا ہے ساتھیو؟ کام کرنا۔ اب وہ اسی کی تعریف کر رہا ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے حامد کتاب پڑھتا ہے۔ حامد کتاب پڑھتا ہے، اس مثال میں حامد فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، اور پڑھتا ہے جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو کیا کہا کہ فعل کا معنی ہے کام کرنا۔ کیا ہے ساتھیو؟ فعل کا معنی ہے کام کرنا۔ اب جو کام ہوگا تو وہ کسی نہ کسی زمانہ میں ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ گھڑی کا ٹائم کو یا زمانہ کو، دن رات کے جو وقت ہیں اس کو روک دیا جائے گا، کوئی کام کو کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ کام ہوگا تو کسی نہ کسی زمانہ میں ہوگا، کسی نہ کسی وقت میں ہوگا۔ تو وہ زمانہ پایا جاتا ہے فعل میں۔ جیسے حامد کتاب پڑھتا ہے، تو کتاب پڑھتا ہے نا، یعنی پڑھ رہا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، پڑھتا ہے ابھی، وہ حال میں پڑھ رہا ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ زمانہ کی 3 قسمیں، ماضی۔ زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہے ساتھیو؟ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں یہ زمانے کے ہیں۔ یا تو ماضی ہوگا یعنی گزرا ہوا زمانہ ہوگا، یا حال ہوگا جو ابھی پرزینٹ چل رہا ہے، یا مستقبل ہوگا جو آئندہ زمانہ میں آتا ہے۔ تو حامد کتاب پڑھا، یہ کیا ہوگا؟ ماضی ہوگا، کیونکہ پڑھ چکا ہے کتاب، وہ زمانہ ماضی میں ہے، بھوت کال میں ہے۔ اسی کو ہندی کی تیاری ہم کر رہے ہیں ساتھیو۔ تو فعل کو ہندی میں کیا کہیں گے؟ کریا کہیں گے۔ کیا کہیں گے ساتھیو؟ کریا کہیں گے۔ بھوت کال کو ہم ماضی کہیں گے، یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ جب ہم اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں تو کیوں نہ جو الفاظ اس کلاس میں آئیں گے اس کا ہم ہندی انواد کرتے چلے جائیں۔ تو حامد کو ہندی میں حامد کہیں گے، کتاب کو ہم کہیں گے پستک، پڑھتا ہے تو یہیں پڑھتا ہے، پڑھتا ہے کو کیا کہیں گے؟ ہندی میں کریا ہے، یہ فعل ہے۔ کیا ساتھیو؟ فعل ہے، پڑھتا ہے فعل ہے۔ اور حامد جو ہے کیا ہے؟ پڑھتا ہے، تو یہ کون سا زمانہ اس میں پایا جاتا ہے؟ تو وہ ورتمان پایا جاتا ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ فعل حال کو ہندی میں کیا کہیں گے؟ ورتمان کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فعل حال کو ورتمان۔ ماضی کو میں نے بتایا، ماضی کو کیا کہتے ہیں؟ بھوت کال۔ کیا کہتے ہیں ساتھیو؟ بھوت کال۔ ماضی کو بھوت کال کہتے ہیں، اور مضارع کو، حال کو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ورتمان۔ اور مستقبل کو ہم کیا کہیں گے؟ بھوش کال۔ کیا کہیں گے؟ بھوش کہتے ہیں۔ مستقبل کو کیا کہتے ہیں ساتھیو؟ مستقبل کو کہتے ہیں بھوش۔ بھوش جو آئندہ زمانہ میں پایا جائے اسے کیا کہیں گے؟ بھوش۔
دیکھیے اگر ہم اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں تو ہر وہ یہ مزاج بنا لیں کہ کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، اگر اردو کا وہ لفظ ہے تو اس کی ہندی کیا ہوگی، اگر وہ ہندی کا لفظ ہے تو اس کی اردو کے انواد کیا ہوگا، یہ ہم کو سمجھنا ہوگا۔ تو حامد کتاب پڑھتا ہے، اس کو اردو ہندی میں کیا کہیں گے، حامد پستک پڑھتا ہے، حامد پستک پڑھتا ہے۔ اب ہم فعل کی بحث پڑھ رہے ہیں، تو یہ کون سا فعل ہے ساتھیو، یہ فعل حال ہے۔ کیا ہے ساتھیو، فعل حال ہے۔ کیوں، اس لیے کہ پڑھتا ہے ورتمان میں پایا جا رہا ہے اس مثال میں۔ اور دوسری بات، اس مثال میں کہہ رہا حامد کیا ہے، فاعل ہے، کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ساتھیو، فاعل کہتے ہیں۔ فاعل یعنی کرنے والا، فاعل مطلب فعل مانے کام، فاعل مانے کرنے والا، مفعول مطلب کیا ہوا۔ تو فاعل کو ہندی میں کیا کہیں گے، کرتا۔ کیا کہیں گے ساتھیو، کرتا۔ کیا کہیں گے اس کو، کرتا۔ تو کرنے والا اسم کون ہے ساتھیو، تو حامد ہے، کتاب کو جو پڑھتا ہے، اور جس چیز کو پڑھا جا رہا ہے اسے کتاب ہے، تو کتاب کیا ہوگا، مفعول ہوگا۔ کیا ہوگا ساتھیو، اسی کو ہندی میں کیا کہیں گے، کرم۔ کیا کہیں گے ساتھیو، کرم، اسے کرم کہیں گے۔ چلیے دیکھیے ساتھیو، یہ کرم ہے اور ایک ہوتا ہے کرم، اس میں آپ کو کنفیوز نہیں ہوتا ہے۔ یہ کرم سنکھیا مطلب سیریل وائز میں کرم ہوگا، لیکن اوپر میں رو جو ہوگا یہ کیا ہوگا، کرم مطلب جس کو ہم کام کر رہے ہیں، یہ تمہارا کرم کیسا ہے، یہ تمہارا کام کیسا ہے پھر۔ تو یہاں کتاب مفعول ہوگا۔ کیا ہے ساتھیو، کتاب مفعول ہے، اور پڑھتا ہے جو ہے یہ فعل ہے۔ کون ہے، اس میں کہہ دیا ہے کون سا فعل ہے، یہ تو فعل حال ہے۔ فعل ماضی، فعل ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو تو کیا ہے، وہ زمانہ پایا جاتا ہے، پڑھتا ہے وہ حال ہے۔ چلیے فاعل کسے کہتے ہیں، تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مفعول جس پر کام واقع ہو، جس پر کام کا اثر پڑا ہو، جس پر کام کا اثر پڑا ہو اسے کیا کہیں گے ساتھیو، اسے کہیں گے مفعول۔ چلیے امید کہ آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ فعل کسے کہتے ہیں، کسی کام کو، اور کام جو ہوگا کسی نہ کسی زمانہ میں پایا جائے گا، اس زمانہ میں پایا جائے گا تو وہ کیا ہوگا، فعل ہوگا۔ اب وہ زمانہ کیسا ہے، تو زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں، آگے پڑھتے ہیں ہم۔ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ساتھیو، زمانہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کام جو ہوگا، بالکل کام ہوگا ہی، کسی نہ کسی زمانے میں ضرور ہوگا۔ کام جو ہوگا ساتھیو کب ہوگا، کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا۔ تو زمانہ میں ہوگا تو وہ کون سے زمانے میں ہوگا، 3 قسمیں ہیں زمانے کی۔ کون ہے، نمبر 1 ہے ماضی۔ کیا ہے ساتھیو، نمبر 1 ہے ماضی، نمبر 2 ہے حال، نمبر 3 ہے مستقبل، یعنی ماضی، حال اور مستقبل۔ تو ماضی کو ہم کیا کہیں گے، ابھی میں نے بتایا، ماضی کو ہندی میں بھوت کال کہیں گے۔ ماضی کو ہندی میں کیا کہیں گے، بھوت کال کہیں گے۔ اور حال کو کیا کہیں گے، ورتمان کال کہیں گے، ورتمان کال کہیں گے، ورتمان کال کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے مستقبل۔ مستقبل کو کیا کہیں گے، بھوش کال۔ کیا کہیں گے ساتھیو، بھوش کال، بھوش کال۔ کیا کہیں گے، بھوش کال۔ تو آپ ہندی میں انواد کرتے چلیں۔ چلیے آگے ہے ساتھیو، ماضی، حال، کوئی بھی زمانہ پایا جائے گا، یا تو گزرا ہوا زمانہ میں پایا جائے گا تو اسے ماضی کہیں گے، اگر وہ چل رہا ہے، حال ہے، پریزنٹ ہے، تو اسے کیا کہیں گے، حال کہیں گے۔ اگر کسی کام کا کرنا یا ہونا اگر زمانہ مستقبل یعنی آئندہ زمانہ میں ہو رہا ہو تو اسے کیا کہیں گے، مستقبل کہیں گے ساتھیو۔ کیا کہیں گے، یعنی آپ زمانے کی 3 قسموں کو بڑھیا سے یاد رکھ لیں، ماضی، حال، مستقبل۔ کیا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ کیا ہے ساتھیو، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا، حال جو ابھی چل رہا ہے، مستقبل یعنی آئندہ۔ چلیے اب اس کی تعریف بھی جیسے دیکھ لیے، ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو کہتے ہیں۔ ماضی کسے کہتے ہیں، گزرے ہوئے زمانہ کو، جیسے آیا، گیا۔ ہم آپ سے کہیں کہ آپ نے کلاس دیکھ لیا، آپ نے کلاس پورا ویڈیو دیکھ لیا، تو یہ کیا ہوگا، دیکھ چکے ہیں آپ، تو ماضی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا، یا ہم کہیں گے آپ کلاس کو دیکھتے ہیں، آپ کلاس میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، حال ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہیں کہ آپ کلاس میں پڑھیں گے یعنی آئندہ زمانہ میں، تو یہ کیا ہو جائے گا، مستقبل ہو جائے گا۔ چلیے دوسرا کیا ہے، حال، ماضی، حال، مستقبل۔ تو حال کسی کا موجود زمانے کو کہتے ہیں، جیسے وہ آتا ہے، جاتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، یہ ورتمان میں ہو رہا ہے، اس لیے اسے ماضی حال کہیں گے۔ چلیے تیسرا قسم ہے زمانے کی
ماضی حال مستقبل فعل کی قسم نہیں ہے دوستو، اس کو یاد رکھیے گا۔ فعل کی قسمیں جو 6 ہیں وہ آگے آ رہا ہے، یہ زمانہ کی قسمیں ہیں۔ کیا ہے ساتھیو؟ زمانہ کی قسمیں ہیں۔ مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے آئے گا، جائے گا، ہے نا، وہ پڑھے گا، آپ پڑھیں گے، ایگزام ہونے والا ہے، ہوگا، ایگزام ہوگا، سائق اردو انوادک کا ایگزام ہوگا، تو یہ سب کیا ہے؟ مستقبل میں ہے۔ لیکن تیاری ہم کرتے ہیں، تیاری ہم کرتے ہیں، یہ حال ہے۔ اور تیاری ہم نہیں کیے، پہلے تیاری ہم نہیں کیے، یہ ماضی ہو جائے گا کیونکہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں ساتھیوں۔ اب دیکھیے وہ 3 قسمیں کس کی ہیں؟ زمانے کی قسمیں تھی۔ اب فعل کی قسمیں پڑھتے ہیں۔ زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے کیا ہے دوستو؟ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 حال، نمبر 4 مستقبل، فعل نمبر 5 امر، اور نمبر 6 نہیں۔ دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساتھیوں، اس کو اگر یاد کر لیں گے آپ تو کہیں ایگزام میں کنفیوز نہیں ہوں گے، دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بالکل بڑھیا سے یاد کر لیں۔ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ ماضی گزرے ہوئے زمانہ، مضارع یعنی فی الحال کرتا ہے یا کرے گا، حال مطلب ابھی، ٹھیک ہے، اور مستقبل یعنی آئندہ زمانہ میں۔ امر جو ہے آپ کے لیے ایک نیا ہوگا، وہ امر کے معنی کیا ہے اور نہیں کے معنی کیا ہے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ چلیے نمبر 1 ماضی میں آتے ہیں۔ ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کو گزرے ہوئے زمانہ میں سمجھا جائے۔ ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کو گزرے ہوئے زمانہ میں سمجھا جائے، جیسے شاہد آیا، شبنم گئی، ٹھیک ہے ساتھیو۔ اب دیکھیں شبنم مؤنث ہے تو اس کے لیے فعل بھی مؤنث آیا۔ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، ہوا چلی، بچہ دوڑا۔ دیکھیے اور کوئی لفظ ہے اس کو کہہ دیا جائے واحد ہے یا جمع ہے تو اس کو جملہ میں استعمال کر کے دیکھیں گے۔ پہلے تو اس کو جو واحد سے جمع، واحد مؤنث ہے یا مذکر ہے، اس کو اگر دیکھنے کے لیے کہا جائے اس کا یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے تو اس کو جملہ میں استعمال کریں۔ سب سے پہلے تو تذکیر و تانیث کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے پہ اس کو پرکھیں کہ کیا ہے وہ۔ اگر مؤنث کے قاعدے میں آتے ہیں تو مؤنث ہوگا، مذکر کے قاعدہ میں ہے تو مذکر ہوگا۔ لیکن اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو اس کو جملہ میں استعمال کر کے ہم دیکھیں گے کہ جملہ کے اعتبار سے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا چلی، بچہ دوڑا، کیوں؟ بچہ مذکر ہے۔ چلیے تو کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں سمجھا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا فعل ماضی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہے ساتھیو مضارع۔ کیا ہے؟ دوسری قسم ہے مضارع۔ دیکھیے فعل مضارع، فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے موجودہ آئندہ زمانہ میں کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ دیکھیے آپ مضارع میں کنفیوز نہیں ہوں گے، اس میں حال اور مستقبل، حال مستقبل یعنی ورتمان اور بھوش دونوں پایا جاتا ہے مضارع میں۔ کیا ہوتا ہے ساتھیو؟ مضارع جو فعل ہے وہ فعل جس میں موجودہ یا آئندہ زمانہ میں کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے تاریخ آئے، تاریخ آئے، یا تاریخ آتا ہے یا آئے گا، تاریخ آتا ہے یا آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مضارع ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ فعل حال وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا موجودہ زمانہ میں ہونا سمجھا جاتا ہے، موجودہ زمانہ میں ہونا سمجھا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں ساتھیو؟ اسے کہتے ہیں فعل حال۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل حال۔ شہناز آتی ہے، شمشاد جاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، وہ لکھتا ہے۔ اب دیکھیے شہناز آتی ہے کیونکہ مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آیا۔ شمشاد جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ شمشاد مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آیا۔ بچے پڑھتے ہیں، بچے جمع ہیں تو فعل بھی جمع آ رہا ہے، بچے پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، وہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ آپ کو ضمیر کی قسم، ضمیر کی بحث میں ہم نے پڑھا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ غائب کا صیغہ ہے۔ وہ لوگ جمع غائب ہے، تم واحد حاضر ہے، تم لوگ جمع حاضر ہے، میں متکلم واحد متکلم ہے، ہم لوگ جمع متکلم ہیں۔ یہ سب آپ کو یاد ہونی چاہیے ساتھیوں، اگر یاد ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ چلیے
چوتھا کیا ہے ساتھیوں؟ مستقبل وہ فعل ہے جس سے آئندہ زمانہ میں کام کا ہونا سمجھا جائے. آئندہ زمانہ مستقبل، روزی آئے گی، طارق جائے گا. روزی کیوں لاسٹ میں یا ہے تو جس اسم کے دیکھیے جس اسم کے آخر میں یا لگا ہو وہ مؤنث کی علامت ہے. کیا ہے ساتھیو؟ کیا ہے ساتھیو؟ مؤنث کی علامت ہے. وہ کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہے. کون سی؟ فعل یا. اور دوسرا ہے تا بھی اگر کسی اسم کے لاسٹ میں ہے تو وہ کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہے. وہ مؤنث کی علامت ہے. جیسے قسمت اور مصیبت، یہ سب کیا ہے ساتھیو؟ مصیبت. یہ سب مؤنث ہے. مصیبت آئی، میری قسمت خراب تھی یا میری قسمت بہت اچھی تھی، یہ سب کیا ہے ساتھیو؟ یہ سب مؤنث کی علامت ہے یا اور تا. تو اس کو یاد رکھیں گے. چلیے مستقبل کو ہم نے پڑھ لیا. اب چلتے ہیں کس پہ ساتھیو؟ اب ہم چلتے ہیں مستقبل کے بعد فعل امر، جو کہ نہایت امپورٹنٹ ہونے والا ہے ساتھیو. آج کے کلاس میں فعل امر جو ہے نہایت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے. فعل امر کیا ہے؟ جس سے کام کرنے کا حکم دیا جائے. کیا ہے امر کا معنی؟ حکم دینا. امر مانے کام کرنے کا حکم دینا. وہ فعل جس سے کام کرنے کا حکم دیا، جیسے تو پڑھ، تو جا، تم لوگ قرآن پڑھو، تم لوگ نماز پڑھو، تم لوگ روزہ رکھو، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو وہ فعل امر ہے. کیا ہے ساتھیو؟ فعل امر. قرآن میں کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر مطلب حکم دینا، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے روکنا. تو نہی مانے روکنا، امر مانے حکم دینا. تو امر مانے حکم دینا ہے تو امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جیسے تو پڑھ، تو جا، تم پڑھو. تو ہم بچوں کو اکثر کہتے ہیں بیٹا کاپی لکھو، یہ سبق یاد کرو. تو کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے. یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے. اور فعل نہیں کسے کہیں گے ساتھیو؟ فعل نہیں وہ فعل ہے جس سے کام کرنے سے منع کیا جائے. نہیں مانے منع کیا جائے. ایک ہے نہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے نہیں. یہ نہیں جو ہے یہ نہیں ہے، یہ اس کے فعل نفی کی علامت. یہ کیا ہے؟ فعل نفی کی علامت. یہ فعل نفی یعنی کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو تو اس کیا ہے؟ فعل نہیں، نفی. لیکن فعل اس بات جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے تو اسے کیا ہوگا؟ فعل اس بات ہوگا وہ. لیکن نہیں جو ہے، یہ نہیں اور نہیں میں فرق ہے نا. تو نہیں کا معنی ہے روکنا. کیا ہے ساتھیو؟ روکنا. کسی کام کے کرنے سے روکا جائے تمہیں تو وہ فعل نہیں کہلائے گا. وہ فعل ہے جس سے کسی کام کرنے سے منع کیا جائے. جیسے مت کھیل، مت دوڑ. طلوع آفتاب کے وقت نماز مت پڑھ. کیا ہے ساتھیو؟ طلوع آفتاب کے وقت نماز مت پڑھو. زوال کے وقت نماز مت پڑھو. اور غروب کے وقت نماز مت پڑھو. یعنی سورج کو غروب ہو جائے نماز پڑھیے پھر. لیکن جب عین جو وقت ہے غروب آفتاب، اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے تو کیا ہے؟ فعل نہیں ہے. امید کہ آپ لوگ فعل کی 6 قسموں کو بڑھیا سے پڑھ لیے ہوں گے اور یاد کریں گے. زمانہ کی 3 قسمیں، فعل کی 6 قسمیں ہیں. چلیے ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.